بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف پڑھے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ایک انسان نہیں پوری نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک لمحہ، ایک فیصلہ اور ایک ایسا انجام جسے بھلانا ممکن نہیں۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین ببرس۔ آج اس کی 63 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ تو دوستو، ہم پچھلی قسط میں ایک بات کر رہے تھے کہ برکائی خان وسیع اور عریض حصے پر پھیلی ہوئی منگولیا سلطنت میں کئی ماہ کی دربردری اور خواری کے بعد زری خیل کے دارالحکومت سرائے میں واپس داخل ہوا۔ اس کا چہرہ خاک آلود تھا، کپڑے گرد سے اٹے پڑے تھے۔ وہ پہلی نگاہ میں کسی بکاری سے کم نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ زرد لباس عجیب سی مٹیالی رنگت میں بدل چکا تھا۔ سرائے کے لوگوں نے اس پر اکشتی نگاہ ڈالی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کوئی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ یہ ارضائے زریں کا حاکم عظیم باتو خان کا چھوٹا بھائی برکائی خان ہے۔ اس نے سرائے میں داخل ہونے کے بعد پل بھر ٹھہر کر چاروں جانب دور تک نگاہ دوڑائی۔ اپناہیت کے احساس کی شدت اسے اپنی شریانوں میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جسم کا رواں دماغ بھڑکنے لگا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے یہ سب بھلا سا لگا، مگر جو ہی اس کا دھیان اپنے گمشدہ دوست کی جانب متوجہ ہوا تو طبیعت پر سستی چھانے لگی۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنے گھوڑے کے قدموں کا رخ نور الدین کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ امید کا مدم سا حوالہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں مچل رہا تھا۔ شاید متی الدین ازکائی قبیلے سے نجات پا کر واپس لوٹ چکا ہے۔ چند ساتوں کے بعد وہ نور الدین کے دروازے کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ نور الدین ظہر کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوا تو وہ گھوڑے کو ہنڈنانے کی آواز پر چونک گیا۔ بیٹے کی واپسی کی امید میں اس کے قدم خود بخود صدر دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ دروازے کے باہر برکائی خان گھوڑے کی لگام تھامے شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا۔ چند لمحے قبل دل و دماغ میں چھائی امید کی کرن نور الدین کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی دم توڑ گئی۔ دونوں خاموشی کے عالم میں ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہے۔ دونوں کی آنکھوں میں گہرا استغفار چھلک رہا تھا۔ دونوں کے اترے ہوئے چہروں نے خود ہی جواب میں فراہم کر ڈالا تھا۔ آپس میں آنکھیں ہی سوال اٹھاتی اور آنکھیں ہی جواب دیتے رہتی۔ اللہ، اے اللہ، تو ہی میرے بیٹے کا نگہبان ہے، اسے اپنے حفظ اور ایمان میں رکھنا۔ ڈوبتے ہوئے دل سے ایک لرزائی ہوئی دعا نکلی۔ بابا، آپ مایوس مت ہوں، آپ کا بیٹا جہاں بھی ہے خیریت سے ہی ہے، وہ جلد واپس آ جائے گا۔ میں نے جان توڑ کر کوشش کی تھی اسے اپنے ساتھ لے کر آتا، مگر شاید یہ جادوائی آسمان کو ابھی منظور نہیں ہے۔ وہ میرے آگے آگے بھاگتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ کان زادے، بے فکر ہو، میں کبھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہوا۔ میرا اللہ میرا مددگار ہے، وہ مجھ سے اولاد کی محبت کی آزمائش لینا چاہتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے امتحان میں سرخرو ہوں گا۔ بابا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں کان آزادہ ہوں؟ برکائی خان ایک لمحے کے لیے متحیر رہ گیا۔ اعلیٰ نسب لوگوں کی شخصیت چھپانے سے بھلا چھپتی ہے۔ آپ کا معلوم ہو گیا، خیر کوئی بری بات نہیں۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا۔ آپ مجھے غیر مت سمجھیے، میں بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ متی الدین کو میں نے اپنے بھائی سے کم کبھی نہیں سمجھا۔ تمہیں زبان سے اقرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری حالت منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نہیں جانتا میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں آج تک کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہا، مگر برکائی خان کا لہجہ رندنے لگا۔ وہ لگام کو ہاتھوں میں بری طرح مسل رہا تھا۔ نور الدین خود بھی غم سے نہ ڈالتا، اس نے آگے بڑھ کر برکائی خان کا کندھا چھپایا
اور اس کے حوصلہ افزائی کی۔ عجیب بات تھی کہ دونوں کا غم مشترکہ تھا، دونوں گردش زمانہ کا شکار تھے، ایک غم خوار دوسرے غم خوار کی ڈھار سے بندھا رہا تھا۔ میں وہ ایک دن میں 2 بار اپنے بھائی مت الدین کی تلاش میں نکلوں گا، میرے سپاہی بدستور اس کے بارے میں کھوج لگانے میں جٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ برکائی خان بوڑھے غم زدہ باپ کے سامنے مزید ٹھہرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا، اس نے وہاں سے رخصت ہو جانا ہی مناسب سمجھا اور گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے وہ اپنے شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف ہم جو بیان کر رہے تھے کہ جمال الدین المرائی کی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ نجم الدین ایوب کا نام پیش کرنے میں غازی عبداللہ شافی کا ہاتھ ہے، اور وہ آج کل کہرہ کے بحر قصبے الحما میں مقیم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بڑے زور و شور سے اس کے عتاب زدہ اور اس سے ناراض عمرہ کی جماعت کے ہمراہ نئے سلطان کے بارے میں تحریک چلا رہا ہے۔ عمرہ کی وہ جماعت جسے وہ ماضی میں ذلیل کر کے کہرہ سے نکلوا چکا تھا، اس کے ساتھ مل چکی تھی، اور وہ سب بامی اتفاق سے جمال الدین امرائی کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہ صورتحال جمال الدین المرائی کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ اس نے غازی عبداللہ شافی سے خود ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گئے تو نجم الدین ایوب کا پتہ ایک دفعہ پھر صاف ہو جا سکتا ہے۔ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ الحمرا پہنچا اور اس سرائے چلا آیا جہاں غازی عبداللہ شافی ٹھہرا ہوا تھا۔ غازی عبداللہ شافی نے جب اس کی صورت دیکھی تو اس کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ بہرحال وہ ابھی اس مقام پر نہیں تھا کہ اپنے غصے کا برملا اظہار کرتا۔ اس نے جمال الدین المرائی کو بیٹھنے تک کا نہیں کہا۔ میرے دوست، میرے بھائی، جمال الدین اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، میں اپنے ناروا سلوک اور سابقہ کوتاہی کی معذرت طلب کرنے آیا ہوں اور خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ المرائی، وقت کبھی ایک ساتھ نہیں رہتا، یوں گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تم جاؤ اور اس وقت کا انتظار کرو جب مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوں گی۔ میرا حسن سلوک تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ غازی عبداللہ شافی کے چہرے پر نفرت انگیز مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ جمال الدین المرائی فرتے تیش میں محض پہلو بدل کر رہ گیا۔ غازی، میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ پتھر پر ماتھا ٹھوکنے آیا ہوں۔ بہرحال یہ میری غلطی ہے، مگر تم اس وقت سے پناہ مانگو جب میں بلاد مصر کی گدی پر برجمان ہوں گا اور تم میرے سامنے پایا زنجیر کھڑے ہوگے، اور وہ اس کا سر درویہ برداشت نہ کر پایا، اسی لیے الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ المرائی، تم نے پہلے کون سی کسر چھوڑی تھی؟ بہرکاہ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی میرا نگہبان ہے۔ انشاءاللہ تم اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں یہاں تمہاری اوٹ پٹانگ سے سننے نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہیں متبع کرنے آیا ہوں کہ تم نے نجم الدین ایوب کے سلسلے میں جو گمراہی پھیلا رکھی ہے اس سے باز آ جاؤ، ورنہ جمال الدین امرائی پر رشا تاری ستاری ہونے لگا اور وہ دونوں مٹھیاں بار بار بھینتا رہا۔ نجم الدین ایوب کے معاملے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ مجلس انتخاب کا مسئلہ ہے، وہ کیا طے کرتی ہے؟ دوسرا، نجم الدین ایوب میری ہی نہیں تمام بلاد مصر کی متفقہ آواز ہے۔ نجم الدین ایوب بلاد مصر تک پہنچے گا تو ہی سلطان بن سکے گا۔ اگر تم نے اس کی متعلق یہ پروپیگنڈا بند نہ کیا تو خواہ مخواہ اپنی جان سے بھی دھو بیٹھے گا۔ مجھے گیدڑ بھونکتیاں دینے کے بجائے اپنی خبر سناؤ المرائی، میں نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہوں گا، بس تم وقت کا انتظار کرو۔ غازی عبداللہ شافی کے چہرے پر گہرا اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ جمال الدین امرائی خود کو زچ محسوس کرنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر کی ڈینگیں مارنے اور پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ غازی عبداللہ شافی اسی مرغ بل کی طرح تڑپتا دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔